تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین ماہ وشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہا اور نوجوان اسکالر سے آپ نے انگلش خطاب بھی سماعت کیا۔ میں بھی تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھے دوستوں نے مختلف عنوانات کی جانب توجہ دلائی ہے اور میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں وہ ساری باتیں امید ہے آ جائیں گی۔ آپ کی مجھے صرف توجہ چاہیے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کروں گا، صرف مجھے آپ کی توجہ درکار ہو۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن 2 لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو مجھے علامہ اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں وہ دین نہیں ہے۔ اصحاب رسول کا ادب نہیں، اہل بیت نبوت کا ادب نہیں، اولیاء امت کا ادب نہیں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں، ذات باری تعالیٰ کا ادب نہیں۔ جس میں یہ دولت نہیں ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا ادب اور حضور کی محبت یہ دین ہے، اور آپ لوگ عصر سے لے کر اس وقت تک اسی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟
کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو محب کے لیے محبوب کا ذکر قلب کی تسکین کا سامان ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، مجھے ان کا شعر یاد آیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے۔ ہم ایسی محافل منعقد کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ سر شام سے آپ اس وقت تک کے لیے بیٹھے ہیں، اور جتنی دیر تک محفل جاری رہے گی اتنی دیر تک آپ موجود رہیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان محافل میں بیٹھتے ہیں اور بار بار حضور کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ محافل ہماری نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ہماری اس محبت کی تازگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بطور مسلم والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو حضور کے پیار اور حضور کی محبت منتقل کریں۔ والدین کے ذمے اولاد کے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جہاں بہت کچھ دے رہے ہیں وہاں سب سے اہم دولت حضور کا پیار بھی منتقل کریں۔ تو حضور کا پیار نئی نسل کے سینوں میں منتقل کیسے ہوگا؟ اور یہاں اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور دائیں بائیں کا جو ماحول ہے اس کے اثرات منفی طور پہ مرتب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ محنت کریں اور اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار اجاگر کریں۔ تو کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے اپنی نئی نسل کے سینے حضور کی محبت سے آباد کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو حکیم الامت ہو، جو امت کے مرض کو بھی جانتا ہو اور اس کے علاج کو بھی جانتا ہو۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی نسل کے سینے حضور کی محبت سے آباد کریں گے۔ سب سے پہلی شے، اقبال کہتے ہیں، اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود طبیعتوں میں شگفتگی پیدا کرتا ہے اور مزاج میں لطافت ڈال دیتا ہے۔ بعض والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے بڑے اکھڑ ہیں، بات نہیں مانتے، تو میں کہتا ہوں کہ بطور وظیفہ انہیں درود کی تسبیح دیں۔ چند ہفتوں اشروں میں آپ نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کے دلوں میں پیار پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہوگی، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ درود شریف
کہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ لطافت کے ساتھ ساتھ تقدس بھی پیدا کرتا ہے۔ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں تو یہاں اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی عصمت کا جوہر پاک رہے، ان کی نظر پاکیزہ رہے، ان کے خیال طاہر رہیں، ان کی سوچوں میں آوارگی نہ آئے، تو آپ ان کو درود پڑھنا سکھائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا طبیعت میں تقدس پیدا ہو جائے گا۔ درود شریف کا یہ فائدہ بھی ہے کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں رس پیدا ہو جاتا ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ کھنڈ کہاں سے آئی؟ جو رس ہے تیرے کلام میں وہ کہاں سے آیا؟ جو اہل نقد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، بات کرنے کا ڈھب ہے، اور غالب جس عنوان پر آئے غالب ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ تو جس عنوان سے بھی آئے کمال کر دیتا ہے۔ تو غالب غالب ہے، لیکن جو عزت اقبال کو ملی وہ غالب کو نہیں ملی۔ جو شہرت، جو قبولیت عامہ حضرت اقبال کا حصہ ہوا وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا۔ تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو حضرت اقبال کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے، سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ ہے درود شریف۔ اور آج کے دور میں جب 72-73 فرقے ایک شخص کو کھینچ رہے ہیں اور عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ حق کہاں ہے، ہر بندے کے لبوں پہ قرآن و حدیث کی بولی ہوتی ہے اور ہر شخص دلائل دے کے اپنی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ آپ نے پاکستان میں لاری اڈے کا حال دیکھا ہوگا کہ کنڈکٹر جو سواری کے ساتھ کرتا ہے، ایک اس کا سامان اٹھا کے لے گیا، دوسرے نے بڑھیا کی گود سے بچہ چھین لیا، اور تیسرے کنڈکٹر نے بڑھیا کا بازو پکڑا اور اپنی بس کی جانب لے جا رہا ہے۔ تو سامان ایک بس کی جانب جا رہا ہے، بچہ دوسری بس کی جانب جا رہا ہے، تو وہ بڑھیا غصے میں آ جاتی ہے، پائی ایسا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہاں تو جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے کتے بھی نہیں جانا۔ تو کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے جاؤں کدھر؟ ہر بندہ تو قرآن و حدیث کی بولی سنا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر ہی پڑھ لیں گے، ہم کہیں بھی نہیں جانا۔ تو کیسے پتا چلے کہ حق کون ہے، سچ کہاں ہے؟ ہر بندہ کھینچ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین سے کسی سائل نے پوچھا حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کیسے پہچانیں گے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا، فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بڑا سیانہ تھا، اس نے ایک سوال اور کیا، کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اصلی سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ فرمانے لگے من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتاتا ہوں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ تو درود شریف عقیدوں کو صحت دیتا ہے، طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے، زبان میں رس پیدا کر دیتا ہے، لہجے میں کھنڈ پیدا کر دیتا ہے، اور حضور کی قربت کا ذریعہ ہے، اور انسان کو اور بہت ساری صلاحیتوں سے درود مالا مال کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو تو انہیں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی تلقین کریں۔ دوسری بات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے، جہاں بھی حسن ہوگا وہاں وہ لڑک جائے گا، اس کی طبع ہے۔ میں ابھی اپنے دوست کے پاس رکا تو تھوڑا وقت تھا، تو میں نے کہا میں تھوڑی سی واک کرنی ہے، تو
تو مجھے ایک گوشے میں کچھ دوست لے گئے، تو وہاں وہ جنگل تھا اور اس میں پگڈنڈی سی بنی تھی، اور وہاں سے ہم جب گزر رہے تھے تو جمالیاتی منظر ایسا تھا کہ میں چاہ یہ رہا تھا کہ میں تیز چلوں، لیکن منظر میرے پاؤں کھینچ رہا تھا کہ میں یہاں رک کے ایک ایک روش پہ ٹھہروں اور دیکھوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں بھی حسن ہوتا ہے ادھر اس کا دل مائل ہوتا ہے، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ کوئل کے لہجے میں ہو، وہ بلبل کے نغمے میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی مینا کاری ہو، یا مور کے رنگوں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ پھوٹتے جھرنے ہوں، وہ بہتی ندیاں ہوں، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ ہو، وہ بوڑھے کی سفیدی ہو، وہ پھوٹتے ہوئے جھرنے ہوں، وہ ساون کے نچڑتے بادل ہوں، جہاں بھی حسن ہوگا انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا۔ اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ پھر اس کو وہاں لے جائیں جہاں حسن بھی پانی بنتا ہے اور جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے جائیں۔ تو حضور کے حسن کا تذکرہ جب اپنی نئی نسل کو سناؤ گے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آگے بڑھوں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی باقید حیات تھے۔ تو حضرت ابو طفیل حج کے موسم میں تشریف لائے، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ ناز ہے نا کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر صاحب، تو وہ مولانا ظفر علی خان کے مصاحب رہے، اور ان کا اس زمانے میں زمیندار اخبار چھپتا تھا تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے، کمال درجے کے کاتب بھی تھے۔ تو کبھی بات ہوتی تو بڑے فخر سے کہتے کہ میں مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، میں اقبال کی مجالس میں جاتا رہا ہوں۔ بلکہ اقبال کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ اقبال کہتا ہے مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد ہوں۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کو دیکھا وہ تو فخر کرے، جس نے مولانا ظفر علی خان کی مسابقت اختیار کی وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا حج کا موسم تھا تو لوگوں نے مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا۔ آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو چونکہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار آئے ہوتے ہیں، تو یا سال کے بعد بھی اگر کوئی آئے تو چونکہ سال کے بعد والی عبادت ہے تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ ہر سال عید کے موقع پر عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، ہر سال بتانا پڑتا ہے کیونکہ سال کے بعد آئیے۔ تو حج تو زندگی میں پہلی مرتبہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے جناب طواف زیارت کیسے کرنا ہے، رمی جمال کیسے کرنا ہے، وقوف عرفہ کا طریقہ کیا ہے، مزدلفہ کے قیام کی صورت گری کیا ہوگی۔ تو ہر بندہ مسائل حج کے پوچھتا نظر آتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے تو تابعین نے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے وقوف کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظوں میں، اور ان 3 لفظوں کو یاد کر لو، دنیا تم سے پیار کرے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائیں۔ میں دنیا کے جس کونے پہ بھی گیا ہوں مجھے بے پناہ پیار ملا ہے، وہ اس لیے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، واللہ ایسا نہیں ہے،
میں کوئی بہت اچھا خطیب ہوں، یہ بات بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ میں حضور کے حسن کے قصیدے پڑھتا ہوں۔ تو سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخہ نہیں دے کے جاتے، میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں تو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، یاد کر لیں، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ پوچھا بتاؤ حضور کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مکسدہ، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا، اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا، اور یہ کمال حسن ہے۔ حضور کے لیے ابیض کا لفظ استعمال کیا، یہ خاندانی طور پہ حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ حضور کے دادا نے حضور کا عرفی نام رکھا تھا، لاڑ سے جب حضور کو پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، تو انہوں نے بھی ابیض کا لفظ استعمال کیا۔ بلکہ حضور کے چچا بھی حضور کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب قحط پڑ گیا مکے میں اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کہا آؤ سین حرم میں چلتے ہیں، تم بھی اور میں بھی آتا ہوں اور وہاں دعا کرتے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا، 8 سال کی عمر تھی حضور کی، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی پشت لگائی اور ایسے ہاتھ کھڑے کر کے حضور کے چچا نے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے نہیں ڈال دے۔ کہتے ہیں لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم بارش برسنے لگی، لوگ بھیگ کے گھروں کو گئے۔ بعد میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو قریش نے انکار کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اور خاندان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ شاہ ابی طالب نے 3 سال حضور نے گزارے، تو وہ غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے اور پانی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھا، اس کے اندر قریش مکہ کو وہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آج تم پانی بند کرتے ہو، آج تم کھانا نہیں پہنچنے دیتے، وہ وقت بھول گئے ہو۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ وہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے امڑ کے بادل آیا کرتے تھے۔ تو یہ ابیض کا لفظ خاندانی طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ تو انہوں نے کہا ابیض، ایک تو چٹا رنگ تھا، دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن صبی، میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، دیکھو تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ، محبوب چلا جائے پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے حسن ملی۔ خود حضور نے فرمایا انا املا ہو واخی یوسف اصبا ہو، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں جس نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں تو مجھے آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ مجلس سجی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد برخاست ہو جائے گی، آپ گھروں کو پلٹ جائیں گے، دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ پڑے اور آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھیں تو مجھے فون کر کے کہیں جناب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوگا، اور میں آپ کو دیکھ لوں تو آپ سے کس طرح رابطہ کر کے کہوں کہ جناب آپ خواب میں آئے تو آپ بھی کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ لیکن رسول کریم جس کے خواب میں آئیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، خواب میں آیا اور آپ کو قرض لٹا گیا، صبح اٹھیں گے تو کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ کبھی نہیں کاٹیں گے، آپ کہیں خواب ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے قول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کہتا کہ آنا ضیفک، حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا۔
آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردا. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا. عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا. وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا کمزور کرتا ہے، نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے. کسی چودھری کا مانگت ہو سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں چودھری کا مانگت ہوں، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور کسی نے کہا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف. تو وہ شخص کھڑا ہی حضور کے روضے پہ، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں، میں تو کسی سے نہیں مانگنا. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. اچھا کیا دیکھتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے ہاتھ میں روٹی ہے، فرمایا خذ لے لے. کہتا ہے میں نے خواب میں وصول کر لی، بھوک اتنی شدت کی تھی کہ میں نے خواب میں کھانا شروع کر دیا. ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود. تو حضور عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں. چوتھی بات بھی سن لیں. حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے ہوئے دیکھ لے گا. علماء نے کہا ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے. سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اچھا زیارت کی اور پوچھا حضور علیہ السلام آپ کا فرمان ہے انا املہ واخی یوسف اسبا، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. تو وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. غیرت من اللہ، غیرت محبت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. یہ تو یہاں کے محبوب دکھائے جاتے ہیں نا، لیکن یہ غیرت ہے محب کی. وہ قتیل شفائی نے کہا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے. تو کہا اس نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. اور حضرات صوفیہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علیہم الرضوان لکھتے ہیں کہ حضور کے حسن پہ 70,000 پردے بشریت کے ڈالے گئے، اور اگر حضور علیہ السلام کا حسن پوشیدہ نہ ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. اور صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. ان میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا. وہ کیا تھا؟ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہے، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے. اور اگر حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. تو یہ پوشیدہ ہے حضور کا حسن. تو حضرت ابو طفیل نے کہا ملیح، دوسری شان کہ حضور کا حسن نمکین تھا. تیسری بات مقصدہ، متوازن، ہر معاملے میں توازن. ابل الذراعین والساعدین والزندین، ہاتھ کلائیاں بازو برابر. اسی طرح سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے. سینہ اٹھا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو یہ پھر بھی حسن نہیں رہتا. دونوں برابر ہوں تو یہ کمال حسن ہے، یہ توازن ہے.
قد بہت لمبا ہو تو یہ بھی حسن نہیں ہے، قد پست ہو پھر بھی حسن نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد پست بھی نہیں تھا، حضور لمبے قد کے بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت تھی، لیکن یہ شان بھی تھی اذا جامع الناس غامرہم، بڑے بڑے اونچے قد والے صحابہ موجود تھے، لیکن جب حضور آتے چھا جاتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی۔ تو حضور کا حسن مقصد تھا، متوازن تھا۔ تو 3 لفظوں میں یاد کر لو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ حلیہ نگار آپ بھی بن جائیں گے اگر 3 لفظ یاد ہو گئے، اور اپنی اولاد کو سنائیں۔ اور اگر یہ نہیں یاد کر سکتے تو گرڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہیں مد بھری ہے۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرنے سے نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو۔ جس طرح میرے رسول کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ کائنات کے سامنے حضور کی سیرت رکھو اور اپنی نئی نسل کو حضور کی سیرت سناؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب سیرت کا پیار ان کے سینے میں پیدا ہو جائے۔ نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے جنگی زندگی تک حضور کی سیرت کا ہر گوشہ منور ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر پہ حاضر تھی کہ حضور تشریف لائے، تو میں پانی پی رہی تھی آب خورے میں، تو حضور نے دور سے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو یہ حضور کی سیرت کے وہ رخ ہے۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو اس نے کہا صرف سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیسا؟ کہا کہ ایک دن مجلس لگی تھی حضور کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں کہ مل جائے۔ قبل اس کے کہ گورے گورے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے۔ ایک شخص جو دیر سے آیا تھا دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا حضور ابھی میں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بچے کو پہچانتا ہوں، میں نے وہاں بچوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا لی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں کئی دنوں سے بے قرار ہے، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں اور ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں اور تمہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے، لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نے اس کا نام جو رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ میرا بیٹا تو ہے وہ۔ حضور نے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچے جو ہے وہ اس کی خوشبو سے مچل نہ جائیں اور اپنے غریب باپ کو ضد نہ کریں۔ اللہ اکبر، اگر انہوں نے ضد کر لی تو ان غریب بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ باپ تو اس کا حل نہیں نکال سکے گا،
وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور کی سیرت کے یہ عنوان جب ہم اپنی نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں محفل میلاد میں موجود ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام پہ بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام تو والسلام کا حلیہ بھی بیان کیا جاتا ہے، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، نعت کی صورت میں بھی، اور حضور علیہ السلام کی سیرت بھی علماء بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں محفل نعت میں، جو ہے وہ محفل میلاد میں۔ تو محفل میلاد نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک زود اثر ذریعہ ہے۔ صرف اتنے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی محافل کو پیشہ وروں سے بچا لیں۔ یہ جب سے ہماری محافل پہ پیشہ وروں کا قبضہ ہو گیا ہے، اس وقت سے ان کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ جو گھر سے چلنے سے قبل کہتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو، اور پھر جب نوٹ برس رہے ہوتے ہیں تو ان کے عشق کو گرمی چڑھتی رہتی ہے، اور جب نوٹوں کی بارش تھم جاتی ہے تو ان کا عشق بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے عمل اور بد عمل لوگوں نے اہل سنت کے اس فکر کو اور محفل میلاد کے جو نتائج ہیں ان کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے۔ تو آپ لوگ ایسے خطباء سے بھی گریز کریں، ایسے نعت خوانوں سے بھی گریز کریں، ایسے علماء سے بھی گریز کریں، اور ایسے پیروں سے بھی گریز کریں۔ پیر کی صدارت کے بغیر بھی جلسہ ہو جائے گا، کوئی آخر نہیں آ جاتا۔ اور مؤثر جلسے کریں، تھوڑے وقت میں کریں، ساری رات نہ لگائیں، فجر کی نماز ضائع ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ساری رات۔ تو لوگوں کو مخصوص وقت میں بلائیں، با مقصد بات ہو، اور جو آنے والے آئیں، یار نہ اچھی آواز ہو، یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ 10,000 آدمی جمع کیوں نہیں کیا۔ آپ 10 آدمی اکٹھے کر لیں، اور پڑھنے والے کی آواز بہت اچھی نہ بھی ہو لیکن پڑھ رہا ہو دل سے، اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہی مانا جاتا ہے۔ تو خلوص یہاں دیکھا جاتا ہے، یہاں چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی محافل کو جو ہے وہ پیشہ وروں سے محفوظ رکھیں، ہر طرح کے پیشہ وروں سے اپنی محافل کو بچائیں، منظم کریں، مرتب کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محافل میلاد ان تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، اور اس سے لازمی نتیجہ یہ ہے، حکیم الامت کہتے ہیں کہ عشق رسول نئی نسل میں پیدا ہوگا۔ اور اگر نئی نسل محفل کے بعد سوال کرے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو پھر نتیجہ پیدا نہیں ہوا، الٹا جو ہے وہ تنقید پیدا ہوئی، تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے انداز کو کیوں نہیں بدلتے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارا سرمایہ کہاں جا رہا ہے، لیکن ہم اپنا طریقہ بدلنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہیں، کیوں تیار نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اپنا طریقہ بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، تو خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ آج جہاں جاتے ہیں تو یہ رونا ہوتا ہے کہ اہل سنت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم پیچھے کیوں رہ گئے اس کے اسباب پہ بھی ہم غور کریں، اور صرف غور نہیں کریں بلکہ عملی قدم اٹھائیں۔ ہم دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، عملی قدم اٹھائیں، اور انشاءاللہ یہ محافل نعت اگر منظم ہوں گی، مرتب ہوں گی، اور یہ روحانی ماحول میں ہوں گی، اور محافل میلاد مقاصد کے حصول کے لیے ہوں گی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے والے جب اٹھیں گے تو ان کے سینے حب رسول سے لبریز ہو چکے ہیں۔ اور حب رسول وہ دولت ہے اگر نصیب ہو جائے، یہ تفرقے کیوں ہیں؟ حب رسول کی کمی کی وجہ سے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محبت توڑتی ہے لیکن رسول اللہ کی محبت جوڑتی ہے، محبتیں تقسیم کرتی ہیں۔ ایک کے چاہنے والے دو رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی ہو گئی۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے ہزاروں چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں۔ تو ساری محبتیں توڑتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی محبت جوڑتی ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظامو او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل میو بھی ناستیم۔ تو ساری محبتیں توڑتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ تو یہ تو ایک وحدت کی ضمانت ہے، اور ہم جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے، بکھر گئے
تو ہمارے خلوص میں کمی ہے، ہمارے انداز میں کہیں کوئی جو ہے وہ کجی آ گئی ہے، تو ہم اپنے انداز پہ غور کریں، تدبر کریں، اور پھر اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوں کہ اس سے کیا ہو جائے گا۔ آپ ایک محفل کرواتے ہیں، نہیں زیادہ لوگ آتے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو ہے وہ 2 اور 4 آدمیوں سے شروع ہوں اور پھر آگے بڑھتے چلیں، انشاءاللہ لوگ ملتے جائیں گے اور کاروبار بنتا چلا جائے گا۔ یہ نوجوانوں نے السنہ کے نام سے جو تنظیم بنائی ہے، میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ تنظیم کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ لاکھوں روپے ایڈوانس دے کر کے کسی کو بلا کر کے لاکھوں لوگ اکٹھے نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نوجوانوں کو بٹھائیں، آپ بچوں کو بٹھائیں اور ان کو اللہ کا قرآن پڑھائیں، درود شریف کی محافل منعقد کریں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ لوگ بھی آپ پیر کے دن اہتمام سے روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں کہ یہ حضور کے میلاد کا دن ہے، اور شام کے وقت جب افطار کے لمحے آئیں تو اس وقت چادر بچھا کر کے اس کے اوپر کھانا لگا کر کے اس کو میلاد کا کھانا کہیں کہ یہ حضور کے میلاد کا کھانا ہے، اور پھر حضور پہ چند لمحوں کے لیے درود پڑھیں، پھر حضور کی نعت بچہ توتلی زبان میں پڑھتے، پھر حضور کی سیرت کا صرف ایک واقعہ سنا دیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، ساتھ ہی افطار ہوگی۔ آپ چند ہفتے کر کے دیکھیں، اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے، یہ حکیم الامت نے بتایا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ وہ بے رسول کی صورت میں برآمد ہوگا۔ تو ہم نے اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو غیر منظم کر لیا ہے، اور پیشہ وروں کے ہتھے ہماری محافل چڑھ گئی ہیں، اور وہ انہوں نے جو حال کیا ہے ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے، ہمارے سٹیجوں پہ بیٹھ کے، اور یہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما کے انڈسٹریاں لگا رہے ہیں اور پیٹرول پمپ بنا رہے ہیں، اور یہاں جہالت پھیلا رہے ہیں، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خودے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، یہ نعت خائی جگہ پڑا، خودے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، جس جنت کے قصیدے رب نے قرآن میں بیان کیے، جس جنت کے بارے حضور کہا جب رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ حضور تو ترغیب دیں، اور نعت خاں کہے کہ حضور تو کیڑی جنت دا کرنا تذکرہ۔ کبھی کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے پسینہ۔ میرے استاد فرمایا کہتے ہیں منہ پہ تیرے داڑھی نہیں ہے، وضو تو نے کیا نہیں، نماز کبھی پڑھی نہیں، بدبخت تجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آنا ہے۔ آج تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو بولتا ہے بول دے، یہ تو کل قیامت کو پتہ چلے گا کس کو پسینہ آتا ہے۔ کبھی جہنم کا تماشا بنا رہا ہے، کبھی جنت کا تماشا بنا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ترغیب دلائیں جنت کی، اور جہنم سے جو ہے وہ ترہیب کریں، اور یہ تماشا اڑائے، کبھی قبر کا مذاق اڑائے کہ قبر دا خوف دے دے کہ لوکی منو ڈرانے دے۔ لوگ کون ہیں ڈرانے والے؟ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ قرآن و حدیث کا مزاج اور ہے، اور یہ کیا سبق دے رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر نوٹ پھینک رہے ہیں۔ نہ ہمیں شرم آتی ہے، نہ اسے شرم آتی ہے، اور اس کا کاروبار چمک اہل سنت کا بیڑا غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اور اپنی محافل کو منظم کرنا ہے اور مرتب کرنا ہے۔ 10 آدمی بھلے اکٹھے ہو جائیں، لیکن حضور کا نام لیں۔ حضور کا نام بندوں کی کثرت و قلت کا محتاج نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا عشق جب ہماری نسل میں پیدا ہوگا تو پھر بحر و بر تر گوشائے دامان ہے، اس اقبال نے کہا۔ اور اقبال کے اسی شعر پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کر لو، پھر لوہو یعنی تختی بھی تمہیں دے دیں گے اور قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک حضور کا وفادار رکھے، اور ہمیں حضور کی غلامی میں زندگی دے، اسی غلامی میں موت دے۔ وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ گھنٹہ سوا گھنٹہ خطاب کریں۔ میں نے کہا کہ میں 40 اور 45 منٹ کے درمیان خطاب کرنے کی عادت رکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید زیادہ وقت ہے، تو اس کے بعد خود بخود میں رک جاتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا و خطبتہ قصدا۔ میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا،
حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی اور خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خطبہ لمبا کروں. انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو چھوڑتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.